سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ لفظی ترجمہ ہے اوہلا حلال کر دیا لا واسطے کم تمہارے لیلۃ رات، الصیام روزے کی، الرفث جانا، الا طرف نسائی عورتیں، کم تمہاری، ہن وہ عورتیں، لباس لباس لا واسطے کم تمہارے، وا اور انتم تم، لباس لباس لا واسطے ہن ان عورتوں، عالمہ جانا اللہ رب العزت نے، انا کہ کن تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسا جانو کم اپنی، فاپس تابا معاف کیا، علی پر کم تم، وا اور عفا درگزر کیا، عن سے کم تم، فاپس الآنا اب باشرو صحبت کرو، ہننا ان سے، وا اور ابتغو طلب کرو، ما جو کتبہ لکھ دیا اللہ رب العزت نے، لا لیے کم تمہارے، وا اور کلو تم کھاؤ، وا اور اشربو پیو، حتیٰ یہاں تک یتبین ظاہر ہو جائے، لا واسطے کم تمہارے، الخیط دھاگا، اب الابید سفید، من سے الخیطی دھاگا، الاسودی سیاہ، من سے الفجری فجر، ثم پھر اتمو پورا کرو، الصیام روزہ، الا تک، اللیلی رات، وا اور لانا تباشرو صحبت کرو، ہننا ان عورتوں سے، وا جب انتم تم عاکفون اعتکاف میں ہو، فی میں المساجد مساجد، تل کا یہ حدود و حد اللہ رب العزت کی، فاپس لانا تقربو قریب جاؤ، ہاں ان کے، لا مثل کا مثل، ذالکہ اس کی، یبین بیان کرتا ہے اللہ رب العزت آیات ہی اپنی، لی واسطے، الناسی لوگوں کے، لعل تاکہ ہم وہ یتقون پرہیزگار بن جائیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی لباس یعنی پوشاک ہو۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف کر دیا، بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سفید ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شباشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو، یہ اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدیں ہیں، بس ان کے توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔
آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ آیت کے شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا کہ شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھیں، یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا، اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صورتحال عرض کی تو یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، نیز اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ آیت میں خیانت سے وہ ہم بستری مراد ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ آگے فرمایا وابتغوا، اور تلاش کرو۔ اللہ رب العزت کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمانوں کی انفرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین قوی ہو، مضبوط ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ فعل کرنا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے جو اللہ رب العزت نے لکھا ہے، اس کو طلب کرنے کے معنی ہے رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ یہ آیت حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ محنتی آدمی تھے، ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئی اور یہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزے دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ رضی اللہ عنہ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے، اس سے مراد رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا اور یوں مسلسل روزے رکھنا صوم وصال کہلاتا ہے اور یہ ممنوع ہے۔ اس کی اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے، یعنی مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کی آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے، مجھے تو میرا رب عز و جل کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے، جب کہ وہ معتکف یعنی حالت اعتکاف میں نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات جو ہیں وہ شریعت میں حرام ہیں۔ اس آیت میں اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ایک شرعی مسئلے کا بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے ہم یہاں اعتکاف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے متعلق مزید مسائل بیان کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی عز و جل نے آپ کو وفات دی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمے میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔
جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمے کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمے سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر میں درمیانی عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جس شخص کو پسند ہو کہ وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، ایک سال اعتکاف نہ کر سکے، جب اگلا سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق مشرق و مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب اعتکاف کے بارے میں چند مسائل کا ذکر ہے۔ نمبر 1، مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے جہاں باقاعدہ نماز ہوتی ہو۔ نمبر 2، اعتکاف کرنے والے کو مسجد میں کھانا پینا اور سونا یہ سب جائز ہیں۔ نمبر 3 ہے عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں مسجد بیت میں جائز ہے اور فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں، اور نفلی اعتکاف چند منٹ کبھی ہوتا ہے۔ جب مسجد میں جائیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور اب انسان یہ کہہ سکتا ہے نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی حاضر مسجد، کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں مسجد میں جائیں، جب تک میں مسجد میں ہوں تو مسجد میں جو کام بھی کرے گا وہ جو ہے سب عبادت میں شمار ہوگا، چاہے وہ سویا رہے، لیٹا رہے، بیٹھا رہے۔ نمبر 5 ہے واجب و سنت اعتکاف میں ایک لمحے کے لیے بلا اجازت شرعی مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔